بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم النبیین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ایمان افروز بیان میں آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے ظہور کا انتظار ہر دور کا مسلمان کرتا آیا ہے۔ وہ ہستی جس کے آنے کی بشارت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ ہستی جس کی آمد پر زمین عدل سے بھر جائے گی، وہ ہستی جنہیں پوری امت منجیے آخر الزماں کہتی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے امام مہدی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی صفات، آپ کی نشانیاں، آپ کے ظہور، حالات اور امت مسلمہ کے لیے آپ کا پیغام۔ آئیں اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو میرے ساتھ اس نورانی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام مہدی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سے زیادہ احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، پوری دنیا آپ کو مہدی کے نام سے پہچانے گی۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کی رائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مہدی کی پیدائش قرب قیامت میں ہوگی، ابھی تو نہیں ہوئی۔ آپ کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ اہل تشیع کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو سامرا عراق میں ہوئی۔ آپ پردہ غیب میں تشریف لے گئے اور ظہور آپ کا آخری زمانے میں ہوگا۔ میں اس بیان میں دونوں مسلک کے دلائل، احترام اور روایات پیش کروں گا، بغیر کسی اختلاف کو بڑھائے، صرف علم، محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ پیارے بھائیوں، احادیث میں آیا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی، ناک باریک اور اونچی، چہرہ چمکتا ہوا، پیشانی کشادہ، آنکھیں بڑی اور خوبصورت، آپ کی پیشانی پر نور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام مہدی علیہ السلام کی اخلاقی صفات کچھ یوں: بے مثال عدل، بے خوف بہادری، عاجزی، تقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار، شریعت کے سخت محافظ، امت کے لیے محبت، شفقت اور رحم، مظلوموں کے مددگار اور ہر انسان کے لیے انصاف۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات کچھ یوں ہوں گے۔ پیارے دوستو، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، بدعنوان حکمران ہوں گے، فتنے ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، زمین پر زلزلے آئیں گے، خون ریزی ہوگی، بیت المقدس کے حالات خراب ہوں گے، عرب میں خانہ جنگی ہوگی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو احادیث میں بار بار بیان ہوئیں۔ امام مہدی اسی دور میں ظاہر ہوں گے جب انسانیت عدل کی پیاسی ہوگی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ظہور امام مہدی علیہ السلام اور بڑی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دن مکہ میں لوگ حج یا عمرے کے بعد موجود ہوں گے۔ امام مہدی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، لوگ خود آگے بڑھ کر آپ کو بیعت کریں گے، آپ بیعت سے انکار کریں گے، مگر لوگ مجبور آپ کا ہاتھ تھام کر خلافت کی بیعت لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی وہ ہے
جس پر آسمان سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بڑی جنگ ہوں گی۔ سفیانی کا فتنہ، شام سے ایک ظالم حکمران اٹھے گا۔ سفیانی وہ ظالم، وہ ظلم کرے گا، مگر امام مہدی کا لشکر اسے بھی شکست دے دے گا۔ مشرق سے ایک بڑا لشکر نکلے گا۔ خراسان، ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصے سیاہ جھنڈوں والا لشکر نکلے گا جو امام مہدی کی مدد کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ حکومت صرف طاقت نہیں بلکہ تقوی، انصاف اور رحمت کی بنیاد پر ہوگی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، امام مہدی کے دور میں دجال کا فتنہ بھی آئے گا اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نماز فجر میں آئیں گے۔ امام مہدی آگے بڑھیں گے کہ آپ امام بن کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نماز تو اس امت کے امام ہی پڑھائیں گے اور امام مہدی کی پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ دنیا میں امام مہدی کی عظمت اور مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، بڑی نعمتیں اتریں گی، زمین اپنی برکتیں نکالے گی، عدل ایسا ہوگا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ کا دور تقریباً 7 سے 9 سال بیان کیا گیا، لیکن یہ 7 سال اتنے مبارک ہوں گے کہ دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی۔ ظلم ختم ہو جائے گا، جنگیں ختم ہو جائیں گی، بھوک ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، امن قائم ہوگا، عدل جاری رہے گا، لوگ دولت نہیں ہدایت مانگیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام مہدی کا پیغام یہ نہیں کہ ہم صرف آنے کا انتظار کریں۔ امام مہدی کا پیغام یہ نہیں کہ ہم صرف آنے کا انتظار کریں۔ پیغام یہ ہے کہ ظلم سے نفرت کرو، عدل سے محبت کرو، دین کو مضبوطی سے تھامو، اخلاق کو بہتر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کرو، قرآن کو رہنما بناؤ اور امت کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہیں۔ امام مہدی عدل قائم کریں گے، لیکن ہمیں ان کے پیروکار بننے کے قابل تو بننا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے بعد امت کچھ عرصے تک امن میں رہے گی، پھر دنیا کے حالات دوبارہ سخت ہونے لگیں گے، لیکن امام مہدی کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ رہے گا، عدل، امن اور ہدایت کی نشانی کے طور پر۔ اے سننے والوں، امام مہدی علیہ السلام کے ذکر نے آج آپ کے دل میں ایمان کی خوشبو بکھیر دی۔ اگر آپ کی روح نے لمحہ بھر کو بھی نور کی لذت محسوس کی ہے تو یاد رکھیں، نور چھپایا نہیں جاتا، نور پھیلایا جاتا ہے۔ آئیں اس نور کو دنیا تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ اس چینل عاطف وسیم کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ایمان کی روشنی آپ تک بھی پہنچی اور آنے والے نسلوں تک بھی پہنچے۔ اللہ آپ کے دل کو نور، آپ کے گھر کو رحمت اور آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔